صابین ہاں ہیں جو ان کا ایک فرقہ مندائی مینڈین جو آج کل موجود ہے، ہاں تو ان کی ہاں کتاب ہے مینڈین. ہاران گویتا، ان کی ایک بک ہے. اچھا ہاں مجھے تو نہیں پتا اس کی اس جو کے بارے انگلش ٹرانسلیشن ہے اس میں پڑھ رہا تھا، اس میں باقاعدہ جو ہے نا حضرت محمد کا نام موجود ہے ہسٹری کے مطابق. میں. ان کا کوئی مینڈینز کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ نہیں تھا کہ حضرت محمد کو فائنڈ کرتے وہ کہ ہاں جی ہمیں اس ریفرنس سے حضرت محمد کا پتا ہے. وہ ان کی اپنی جو انہوں نے لکھا ہے وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے افیکٹ ہو گیا. عربوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ معاہدہ کیا، اور سب جو سلمان فارسی کو یہ لوگ غدار بولتے ہیں، تو ان کے ہی سارے مطلب ایک پورا سیاسی ایک منظرنامہ تھا جس سے یہ فارس کو شکست ہوئی تھی. ایم آر ایم سے بات کرتے ہیں، یہ پہلے آئے تھے پھر ڈراپ ہو گئے تھے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ خیریت سے؟ زبردست. اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ اچھا، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک صائبین جو مینڈینز کہلاتے ہیں آج کل، ان کی ایک کتاب ہے. سابین. صابین ہیں جو ان کا ایک فرقہ مندائی مینڈین جو آج کل موجود ہے، تو ان کی کتاب ہے ہاران گویتا، ان کی ایک بک ہے. اچھا ہاں مجھے تو نہیں پتا اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس میں پڑھ رہا تھا، اس میں باقاعدہ جو ہے نا حضرت محمد کا نام موجود ہے ہسٹری کے مطابق. ان کی کتاب ہے وہ اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کافی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں، جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر حضرت محمد کے مطلب وجود کا انکار کرتے ہیں. تو ابھی یہ صائبین کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ان کا نام موجود ہے، ہسٹری خالد بن ولید کا نام موجود ہے. تو یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تو اس کا محمد نام ریفرنس کی کیا ہے؟ شخصیت ریفرنس کیا موجود ہے تھی. اس بات کا؟ کہاں پہ آپ نے یہ پڑھا ہے؟ یہ صائبین کی کتاب ہے حیران یار گویتا آپ نے کے پڑھی نام سے. ہے؟ جی پڑھی ہے میں نے. کہاں ہے، کہاں، کس فارم میں آپ کے پاس؟ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے سکرپٹ میں کے اندر پڑھی ہے حیران گویتا گوگل سے. اچھا تو ہم آپ کو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کب لکھی گئی؟ یہ کتاب لکھی تو آج سے 600-700 سال پہلے گئی ہے، لیکن یہ مطلب ایک ادر ریلیجن ہے، اور اس عراق کے رہنے والے یہ لوگ تھے، عراق میں ان کی یعنی یہ حکومت تھی. سکھ ازم جتنی پرانی ہے تقریباً. ہاں اتنی پرانی کتاب ہے تقریباً. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اسلام کب آیا تھا؟ اسلام کو تو 1450 سال ہو گئے نا. تو آج سے 600 سال پہلے اگر کوئی لکھے اسلام کے بارے میں تو اس کا مطلب ہے کہ جی وہ تو اسلامی ہسٹری سے افیکٹ ہو گیا ہوگا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب جو مینڈین جو مندائی کتاب ہے مینڈینز کی، وہ تو مطلب ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا حضرت محمد کا نام لکھنے کی. تو ان کے جو یار پھر ہسٹورین ہیں سکھوں نے بھی تو لکھے ہوئے ہیں نا اپنی چیزوں کے اندر دوسروں کے نام. ہاں لکھے ہوئے ہیں. میرا تو مقصد یہ ہے کہ مطلب کوئی شخصیت جیسی بھی تھی، اچھی تھی بری تھی، وجود رکھتی تھی. میرا یہ مقصد ہے آپ سے بات کرنے نہیں کا. تو آپ یہ کیسے مجھے یہ بات سمجھائیں کہ آج سے 600 سال پہلے ایک شخص نے ایک کتاب لکھی اور اس نے 1400 سال پہلے آنے والے شخص کا اس میں نام لکھ دیا، تو اس سے کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے آنے والا شخص جو ہے واقعی موجود تھا؟ ہیلو ہاں جی سنا نہیں ہے آپ نے؟ جی دوبارہ میں ذرا وہ ہینڈ فری جو ہے میں میرا کہہ رہا ہوں کام. ایک کتاب 600 سال پہلے لکھی گئی، اس میں جی یہ لکھا کہ 1400 سال پہلے ایک بندے کا نام لکھا، تو ہمیں یہ کیسے ثبوت مل گیا اس 600 سال پہلے لکھے جانے والی کتاب سے کہ 1400 سال پہلے والا انسان موجود تھا؟ نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ مطلب ایک اسلام کے کسی مصنف محقق یا کسی تاریخ دان کی نہیں لکھی ہوئی، یہ دوسرے مذہب کے ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں نہیں لکھا تو ہوا ہے نام. دوسرے مذہب کی ہسٹری آپ کی ہسٹری سے افیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی، مجھے یہ بتائیں. کیونکہ میرا جو ہے نا ایک صائبین عراق میں ایک شخص ہے، مطلب ترمیدہ صاحب کے نام سے، اس سے میں نے اس سے گفتگو کی، کافی چیزوں سے لی، میں نے بہت زیادہ چیزیں لی اس سے. تو وہ بتاتا ہے کہ عراق کے اوپر حکومت صاحبین کی تھی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں جو آپ کو سارا کچھ باتیں بتا دوں پھر آپ سمجھیے گا باتوں کو.
کیونکہ جو آپ اپروچ لے رہے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صابیوں نے یا مینڈینز نے آج سے 600 سال پہلے ایک کتاب لکھی. ایک سیکنڈ آپ میوٹ کریں گے آپ کو کیونکہ آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. 600 سال پہلے مینڈینز نے ایک کتاب لکھی, اس میں حضرت محمد کا ذکر کیا, اور وہ کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد ایگزسٹ کرتے تھے. تو بھائی یہ ثبوت نہیں ہے. کیوں؟ تاریخ میں ثبوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد جس صدی میں ایگزسٹ کرتے تھے اس صدی میں کوئی شخص لکھتا کسی اور مذہب کا کہ حضرت محمد موجود تھے. ٹھیک ہے, وہ نہیں لکھا. پہلی بات یہ مینڈینز نے جو لکھی ہے وہ کتاب اسلام کے آنے کے 800 سال بعد لکھی گئی ہے. 800 سال بعد اسلام کے آنے کے جو تاریخ ہے, وہ تاریخ میں جو مسلمانوں نے اپنے رسول کے بارے میں لکھ لیا تھا, دوسرے لوگوں نے بھی وہ ان کی تاریخ سے سیکھ لیا تھا. ان کا کوئی مینڈینز کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ طریقہ نہیں تھا کہ حضرت محمد کو فائنڈ کرتے وہ کہ ہاں جی ہمیں اس ریفرنس سے حضرت محمد کا پتہ ہے. وہ ان کی اپنی جو انہوں نے لکھا ہے وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے افیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کی اپنی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو 218 سال تک حضرت محمد کے بارے میں ایک حساب سے خاموشی ہوتی ہے. حضرت محمد کا کوئی پراپر ذکر ان کی اپنی تاریخ میں نہیں ملتا. تاریخ لکھی جاتی ہے 228 میں جا کے پہلی بار سیرت ابن ہشام. ہمارے پاس جو سب سے پرانی کتاب جو اسلام کی تاریخ اور رسول اللہ کے بارے میں کچھ بتاتی ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے, اور وہ 228 ہجری میں آتی ہے. اور اس طرح اس کے بعد پھر بخاری ہے 256 میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی اپنی کتابیں ان سے پہلے لکھ لی گئی تھی اور ان کتابوں سے افیکٹ ہو کے اگر کوئی انسان اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیتا ہے حضرت محمد کا ذکر, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی لکھ رہا ہے. اس نے ان سے افیکٹ ہو کے لکھا, اس لیے اس کی گواہی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تینوں ذرا سپر چیٹ سکھا دینا, اس کے بعد پھر ان بھائی سے آگے بات کرتے ہیں. اچھا, ایک سپر سٹیکر ویب اسٹوڈیو نے بھیجا, دوسرا 3 ہو گئے, 4 5 اور 6. شکریہ ویب اسٹوڈیو آپ کا بہت بہت. اچھا ایم آر ایم, ہاں جی اب آگے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ انمیوٹ کر لیں. سب مزید آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دوبارہ بات کریں کہ آپ کی آواز. ہاں موصل عراق, وہاں سے مطلب ایک دوست میرے بنے میں, ان کا نام ترمیدہ سائی ہے, وہ اپنے مذہب کے حساب سے کوئی عالم ہے وہاں پر, ان سے میری بات ہوتی ہے تو وہ انہوں نے مجھے یہی کتاب بتائی تھی کہ اس کتاب میں ان کا نام ہے. پہلی بات چلیں یہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہے کہ وہ وہاں سے نام لے کے لکھ لیا سارا کچھ, تو وہ اپنی ہسٹری بھی مجھے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عراق پر حکومت تھی لیکن اس پہ سارا انفلوئنس جو تھا وہ ایران کا تھا, فارس کا, لیکن ہم عراق پہ حکومت کرتے تھے. تو ہماری جو ساری حکومت جس کو ڈسٹرائے کیا تھا وہ خالد بن ولید نے کیا تھا. تو وہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور معاہدہ کے بعد ہمیں اہل کتاب قرار دیا گیا تھا ان کی طرف سے. تو یہ ہماری ہسٹری ہے. اور جو محمد تھے وہ انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ. وہ خود تو عراق جب فتح ہوا تھا اس وقت تک وہ موجود, مطلب وہ وفات پا گئے تھے. تو ان کے جو آگے سولجر تھے عرب, انہوں نے آ کر ہماری جو تھی نا ہمارے ملک کو فتح کیا تھا. تو یہ ساری ڈیٹیل مجھے ان سے پتہ لگی تھی. پھر انہوں نے کتاب بتائی تو اس میں نے دیکھا تھا, تو اس میں سن آف سلوٹر کے نام سے اور نام لکھا ہوا ہے محمد بن عبداللہ. ہاں مگر یہ جو تاریخ ہے نا یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ سے افیکٹڈ ہے. ابھی میں ایک پوری سیریز شروع کر رہا ہوں اسلام کی تاریخ پہ, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی جو کانکویسٹ کی تاریخ ہے, ہسٹری ہے پوری, اس میں کتنا بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ غالب کمال ویلاگز والے چینل پہ شروع ہونے والی ہے یہ سیریز, وہ میں شروع کر رہا ہوں, اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تاریخ میں کتنا جھوٹ ہے, کیونکہ یہ جنگ یرموک, قادسیہ, خالد بن ولید نے فلاں فتح کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, یہ کوئی ان باتوں کا کوئی ذکر اصل میں آس پاس کی جو اس وقت کی تاریخ ہے جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے ان میں نہیں ملتا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا سب کچھ. اور مسلمانوں کی فتوحات میں یہ نہیں تھا کہ 5 لاکھ کے ہرکل کے لشکر سے کسی ٹائم یہ لڑ رہے تھے, یہ نہیں لڑے کسی سے بھی. ہاں, اور مینڈینز نے بھی جو کتاب لکھی ہوگی اس کے اندر ان کی تاریخ سے افیکٹڈ ہے کہ ہاں یہ آئے, انہوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا, یہ ہوا, فلاں ہوا, ڈھمکا ہوا, یہ باتیں ایسی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ ٹرکی باتیں ہیں, ان کو جب تک ڈیٹیل میں ایکسپلین نہ کیا جائے تب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ان باتوں کی. تو آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو بتا دیجیے مجھے. اچھا, اسی طرح کچھ زرتشت میرے دوست ہیں, مطلب وہ میرے ساتھ میسنجر پہ اس پہ میرے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے, اس سے میں ڈیٹیل لیتا ہوں ساری کہ اسلام کا کیا اثر انداز ہے زرتشت مذہب کا, صاحبین کا. تو وہ جو سلمان فارسی ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں وہ مزدک مذہب سے تھے, مزدکی تھے.
اور جب انہوں نے قتل عام کیا مزدکیوں کا وہاں پر ساسانیوں نے، تو اس کے بعد وہ سازش کے ذریعے بدلہ لینے کے لیے وہ عربوں سے انہوں نے جو ہے نا اپنا عربوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ معاہدہ کیا، اور سب جو سلمان فارسی کو یہ لوگ غدار بولتے ہیں، تو ان کے ہی سارے مطلب ایک پورا سیاسی ایک منظرنامہ تھا جس سے یہ فارس کو شکست ہوئی تھی. تو وہ بھی مجھے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح محمد تھے اور جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جنگ ہوئی اور ہم لوگ اس طرح اپنوں کے ہاتھوں ہمیں شکست ہوئی. تو یہ بھی ایک مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ چیز بتا رہی ہے کہ کچھ کردار تو تھے. 600 سال بعد 600 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب اسلام کے 800 سال بعد لکھی جانے والی کتاب پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ہسٹوریکل ویلیو نہیں. سمجھ گئے بات؟ میں اسلامی ہسٹری کی تو بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو مطلب ہاں ایک نا، تو الگ جس ہسٹری کی یار مسئلہ یہ نہیں ہے نا، آپ کو یہی تو بات ابھی سمجھائی ہے کہ جس ہسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسلامک ہسٹری کی وجہ سے کرپٹ ہسٹری ہے. اگر تو انہوں نے 7ویں صدی میں کوئی کتاب لکھی ہوتی تو میں اس کتاب کو ضرور مانتا. انہوں نے لکھی ہے اسلام کے آنے کے 800 سال بعد، یعنی 7ویں صدی میں 8 یعنی 1500 میں انہوں نے کتاب لکھی. اس کتاب کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ تو صاحبین کی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں نا، ہاران کبیتا، جو میں یہ زرتش ہسٹری ہے، اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے ہسٹری کی وہ کتاب کس وقت کی ہے جس کتاب کا نہیں، پھر وہ آپ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب نہیں ہے، وہ ان کے پراپر جیسے گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، اور ان پہ میرے ان کے ساتھ گپ شپ ہے، ان کے ساتھ میں بات وہ کرتا ہوں. لوگ بھی جو تو ہیں وہ اپنی اسلام کی ہسٹری سے ہی افیکٹڈ ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں مسئلہ یہ اچھا ہے کہ ایک وقت کے اوپر مسلمانوں کا سیدھا بولتا تھا. انہوں نے جو کتابیں اس ٹائم لکھی، جو باتیں انہوں نے لکھی، باقی دنیا نے وہی مان لی، کیونکہ وہ سب ان کے ماتحت تھے، ان کے انڈر تھے. اصل تاریخ اب پتہ لگ رہا ہے کہ کیا تھی. آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ان کو نہیں مان سکتے. جی چلیں ٹھیک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، شکریہ. تو بھیا تاریخ کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک سورس اس کو لے سکتے ہو. آپ یہ سمجھ سکتے ہو ہاں جی مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لکھا تو ان لوگوں نے بھی تو اپنی تاریخ میں لکھا تھا جو واقعی اس ایسے وقت کے ہوں جب یہ واقعات ہو رہے تھے. کیونکہ آپ کو کلوز ہسٹری میں جانا ہے، ٹائم میں بھی اور سپیس میں بھی. یعنی آپ ایک ایسے شخص کی بات مان سکتے ہیں جو کہ 7ویں صدی میں 650 میں عربیہ کے اندر حجاز میں رہتا تھا. اس کی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ وٹنس جو ہے وہ سب سے زیادہ کریڈیبل ہوگی. اب ایک بندہ اگر 1550 میں لکھ رہا ہے، وہ بھی بیٹھ کے فارس میں یا پھر عراق میں لکھ رہا ہے 1550 میں، اور وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے 800 سال بعد کہ حضرت محمد ایسے ایسے رہے ہوں گے، اس کی بات کو آپ وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتے. کیونکہ جو اسلام نے جھوٹی ہسٹری اپنی لکھی ہے وہ خود اس ہسٹری کو سے افیکٹ ہو چکا ہے وہ بندہ، اس لیے اسے نہیں آپ مان سکتے. میرے خیال میں پرسوں آئے گی پہلی ایپیسوڈ جو میں نئی سیریز شروع کر رہا ہوں، اس کی کافی آپ کے لیے آنکھیں کھول دینے والی چیزیں اس میں ہوں گی، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. آپ کو یہ ساری باتیں، پہلی ایپیسوڈ کا مقصد ہی یہ ہے بتانا کہ اسلام کی تاریخ میں جو جھوٹ ہیں وہ کیسے جھوٹ ہیں اور کیوں ان باتوں کو مانا نہیں جا سکتا. اسلامی تاریخ کے اوپر جو ہمارا وہ ہے وہ کیا ہے. تو غالب کمال ویلاگز کا چینل ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.